أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں راہ فلاح کے چینل سے تحسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا عنوان ہے سورہ عصر۔ سورہ عصر جب نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم صحابہ اکرام کو فرمائی۔ آپ نے جب یہ تفسیر بیان کی تو صحابہ اکرام کا یہ معمول بن گیا کہ وہ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنائے بغیر جدا نہ ہوتے تھے۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ سورہ عصر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی۔ ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں طریقہ بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے صرف عبادت سے ہی پوری نہیں ہوگی، آپ کو وہ نیک کام کرنے بھی ہیں اور نیک کام کرنے کی تلقین بھی کرنی ہے۔ اس آپ کو صرف اپنے لیے نہیں سوچنا بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی، آپ کو نبی کی امت کے لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خسارے میں کہا ہے۔ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں آئے ہم سوچتے ہیں کہ یہ خسارے میں کون ہوتا ہے؟ خسارے میں ہمیشہ تاجر ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو تجارت کرے گا وہی نفع کمائے گا یا نقصان اٹھائے گا، اور تجارت کرنے والا ہی خسارے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک تاجر سے تشبیہ دے دی تو انسان تجارت کر رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا تجارت کر رہے ہیں؟ ہم تجارت کر رہے ہیں اپنے سانسوں سے، اپنے سرمایے سے، اللہ تعالیٰ سے اپنی فلاح پانے کے لیے، نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے، اور یہی راہ فلاح ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سانس آپ کی ایک دفعہ آ جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اور یہ زندگی آخرت کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے آخرت کی طرف جانا ہے، اور سے جو ہمیں اللہ نے سانسیں دی ہیں اس کا یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے، ہمیں اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ ہمارے اعمال ختم نہ ہو جائیں۔ ہمارے جتنے نیکوکار ہیں، محدث ہیں، جتنے نیک ہیں، انہوں نے ہماری زندگی کو، اس کاروبار کو برف کے کاروبار سے تشبیہ دی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برف کا کاروبار کیسے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ برف کا کاروبار، اگر آپ برف کو وقت پہ بیچ دیں گے تو آپ فائدے میں ہوں گے، اگر آپ برف کو رکھیں گے تو وہ پگھل جائے گی، وہ نقصان تو ہوگا، یہ تو ہے۔ اور اگر آپ نے برف کے پاس آگ جلا دی تو سمجھیں آپ نے اپنی بربادی کر لی۔ برف کے پاس آگ جلانے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم نے زندگی میں نیکی کی بجائے گناہ کی طرف چل پڑے تو ہم نے اپنے کاروبار کا خانہ خراب، اپنی زندگی کا خانہ خراب کر لیا، اپنے اعمال کا خانہ خراب کر لیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ملاقات ایک دفعہ ایک بزرگ سے ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کی، میں کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ اس اللہ کے نیکوکار نے مجھے کہا، تحسین، اگر زندگی میں فلاح پانا چاہتے ہو تو لوگوں کی خدمت کرنی شروع کر دو، یہی راہ فلاح ہے، یہی نیکی کا راستہ ہے، اور یہی آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ آئیں آج ہم مل کے سب یہ وعدہ کریں کہ ہم بھی اس کے اوپر کاربند ہوں گے، اور ہم آج کے بعد اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو جو ہماری خرچ ہو رہی ہے اسے کیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسے کیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو سرمایہ دار ہیں، صاحب ثروت ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ
غریبوں کی مدد کریں۔ آج کل تو ویسے بھی سیلاب کا زمانہ ہے، بہت قسمہ پرسی میں لوگ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ صرف اکیلی حکومت سے ہی نہیں ہوگا، ہم سب کو مل کے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں، وہ کیا کریں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی سرمایہ سے ہی خدمت کرے۔ ہمارے ایسے بھی معاملات ہیں کہ اگر آپ علم والے ہیں تو آپ علم بانٹیں، لوگوں کو تعلیم دیں، آپ اپنا علم دوسروں تک منتقل کریں تاکہ انہیں شعور آئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے محلے میں کوئی بوڑھے لوگ ہیں جو تنہائی کا شکار ہیں، جا کے کچھ وقت ان کے ساتھ صرف کریں تاکہ ان بیچاروں کی بھی ٹینشن ریلیز ہو، وہ بھی اپنے دماغ کی، اپنی سوچ کو کچھ ہلکا کریں اور پریشانی کو ان کی تھوڑی کمی آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہاں موقع ملے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوستو، کسی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی بڑے سے بڑی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، کسی چھوٹی سی برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ اور چھوٹی سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا دارمدار انما الاعمال بالنیات پہ ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم سڑک پہ چلے جا رہے ہیں، ہمیں راستے میں کیل ملتی ہے، آپ کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے، آپ گزر جاتے ہیں کیل کو چھوڑ کے، آگے جا کے سوچتے ہیں یار اگر یہ کسی گاڑی کے ٹائر میں لگ گئی، پنچر ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، اب واپس آ کے اس کیل کو اٹھا کے اگر سڑک سے پھینک دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا ہو۔ آئیں آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آتی اللہ و آتی رسول پہ عمل کریں گے، ہم اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کریں گے، اور آج کے موضوع کے مطابق ہم سورہ عصر میں دی گئی ہدایت پہ عمل کریں گے۔ آئیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق کا مخدوم بنا دے، ہمیں لوگوں کا خدمت گزار بنا دے، ہمیں ہمت عطا کر کہ ہم تیری مخلوق کی خدمت کریں، اور تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پہ تیرا فضل ہے، جن پہ تیرا کرم ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناخوش ہے۔ یا اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا، تیرا ہی فرمان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی کوئی برائی تیرے اذن کے بغیر نہیں۔ مولا ہمیں اپنے ان صالحین، ان نیکوکاروں کے نقش قدم پہ چلا اور ہماری تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی کے ساتھ آج کے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔